السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی داغیں انعام سے انجام تک کی قسط نمبر 8 از قلم سیدہ سحر سیدزادی۔ ناول اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگ کو ہمارے آنے والے ہر ناول کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگر کوئی وائس اوور میں نہیں سننا چاہتا تو وہ آواز میوٹ کر کے خود سے بھی ناول ریڈ کر سکتا ہے۔ تو ہم ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حمزہ اسے گھورتا رہا اور وہ اسے گھسیٹتے اپنی گاڑی میں بٹھاتے گاڑی آفس کی جانب مڑ گیا۔ شہریار، کیا بات ہے؟ مجھے صاف صاف بتا، ورنہ یاد رکھ ہماری دوستی ختم سمجھ۔ حمزہ اسے کافی دیر تک دیکھتا رہا، پھر آخری غصے سے بولا تو شہریار سڑک کے کنارے گاڑی لگا گیا اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے بے بسی سے اس کی جانب دیکھنے لگا، مگر حمزہ تو اس کی نماکے دیکھ کر ہی پریشان ہو چکا تھا۔ شہریار، کیا بات ہے؟ پلیز مجھے بتا، حمزہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہو رہا ہے، پر میرا دل تڑپ رہا ہے، جل رہا ہے ایک الگ سی آگ میں، ایک عکس مجھے جینے نہیں دے رہا، میرے حواس پر سوار ہے۔ حمزہ، میں کیا کروں؟ میں اس کے پیچھے جانا چاہتا ہوں، اس عکس میں اپنا بنانا چاہتا ہوں، پر میں مجبور ہوں حمزہ۔ آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کی وجیہ چہرے میں سجی بریت پر میں گم ہو گئے تھے۔ وہ بے بس تھا، محبت میں تڑپ رہا تھا، جو حمزہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے جان چکا تھا۔ کیا کوئی اور لڑکی ہے؟ حمزہ نے اس سے پوچھا تو شہریار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تو ایک کام کر، مہوش کو منع کر دے، مجھے لگتا ہے وہ سمجھے گی، یا تو پھر اپنے موم ڈیڈ سے بات کر، حمزہ نے اسے مشورہ دیا۔ شہریار اسے اس کی جانب دیکھا۔ پر اگر پاپا نہیں مانے یا مہوش نہیں مانی تو، یا وہ لڑکی ہی نہیں مانی جس سے میں محبت کرتا ہوں تو کیا ہوگا؟ شہریار نے اس اپنے دل کا خدشہ بتایا تو حمزہ کو شوق لگا۔ پلیز یہ نہ بولنا کہ تو نے اس لڑکی کو اب تک اپنے دل کی بات نہیں بتائی۔ ہاں، نہیں بتایا، کیونکہ میں کسی اور کے ساتھ 2 سال سے کمیٹڈ ہوں، شہریار نے کہا تو حمزہ کا دل دکھا اپنے دوست کی حالت پر۔ کون ہے وہ لڑکی؟ کہاں کی ہے؟ کیا تیرے آفس میں کام کرتی ہے؟ حمزہ نے اب کی بار اس سے پوچھا تو شہریار نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ میرے نئے کلائنٹ کانٹیکٹ کمپنی کے مینیجر ہے، اس نے جب کہا تو حمزہ نے سر سمجھنے کے انداز میں ہلا دیا۔ میں بات کروں انکل انٹی سے؟ حمزہ نے اس سے پوچھا تو شہریار نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بس اتنا کہتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور آگے بڑھا گیا، مگر وہ روٹ بدل چکا تھا۔ کسی بڑے 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے اس نے گاڑی روکی اور پارکنگ بوائے کو چابیاں دیتے وہ اسے اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ ابھی اس نے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ اسے سامنے وہ نظر آئی، احمد صاحب کے ساتھ کھڑی کسی سے بات کر رہی تھی۔ اوئے، کیا یہاں پارٹی ہے اور تو نے بتایا نہیں مجھے؟ کمینے شہریار سے حمزہ نے کہا، مگر شہریار تو کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے جب اس کی جانب دیکھا تو اسے وہ سامنے دیکھتا نظر آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ شاید یہ لڑکی ہے۔ اوئے، کیا یہی بھابھی ہے؟ حمزہ نے اس کے کندھے پر مکہ مارتے پوچھا تو وہ سر ہلا گیا۔ حمزہ کو وہ معصوم لڑکی پیاری لگی تھی۔ واقعی تیری پسند اچھی ہے، حمزہ نے اسے دیکھتے کہا جو بس گڑیا کو اپنی نظروں کے سار میں لیے دیکھی جاتا ہے۔ چل، کیا سب یہی دیکھ رہے ہیں؟ اور اگر تو مجھے بتا دیتا یہاں لانے سے پہلے تو میں بھی کچھ تیار شیار ہو جاتا نا کمینے۔ حمزہ نے اس کا دھیان ہٹانے کو اس کی جانب دیکھا، جو اس کی بات پر خجل سا ہوا۔ حمزہ چاہے پارٹی کے لیے تیار نہیں ہوا تھا، پر آفس کی وجہ سے وہ مکمل تیار تھا۔ چل، میں احمد صاحب سے ملوں، اس نے کہتے حمزہ کو ساتھ لیا اور گڑیا کے ساتھ کھڑے احمد صاحب کی جانب بڑھا۔ ہیلو احمد صاحب، شہریار نے گڑیا کو ایک نظر دیکھنے کے بعد احمد صاحب کی جانب ہاتھ بڑھاتے کہا تو احمد صاحب بھی اسے دیکھ مسکرائے۔ ہیلو مسٹر شہریار، ویلکم ٹو مائی پارٹی، احمد صاحب نے مسکراتے اس سے کہا تو شہریار نے مسکراتے سر ہلایا۔ ہیلو مس گڑیا، شہریار نے گڑیا کی جانب دیکھتے پوچھا تو گڑیا نے فارمل اسمائل پاس کرتے سر ہلا گئی، مگر اس دوران کوئی شخص احمد صاحب کے پاس آیا۔ ہیلو احمد سر، یہ آپ کے لیے سر نے بھیجے ہیں، اس شخص نے کہا تو گڑیا کے ساتھ سب نے اس شخص کی جانب دیکھا، جبکہ گڑیا کے چہرے کا رنگ اڑا، گھبراہٹ، ڈر، نہ جانے کون سے تاثرات چھائے تھے جو شہریار کی نظروں سے چھپے نہیں تھے، جبکہ وہ شخص شاید شوق میں تھا اس وقت اس طرح گڑیا کو دیکھ رہا تھا۔ جی شکریہ آپ کے باس کا مسٹر کامران، احمد صاحب نے جواباً کہا اور پھر گڑیا کے ہاتھ میں بوکے تھمایا، جو شوق سے نکلتے فوراً ایکسکیوز کرتے وہاں سے نکلی۔ اس کے پیچھے وہ کامران بھی جلدی سے بھاگا۔ چلیں آپ کو اپنے کچھ اور بزنس پارٹنر سے ملواتا ہوں، مسٹر شہریار ابراہیم، احمد صاحب نے کہا تو وہ بے دھیانی میں ہی چلتا ان کے ساتھ تھا، مگر نظر دور کونے میں کھڑی
سہمی سے نظر آتی کامران کے ساتھ گڑیا پر تھیں۔ اوئے مجھے ایک کام ہے، میں آفس جا رہا ہوں، رات مجھے میرے گھر ملنا ورنہ سارا ماجرا شہروز بھائی کو بتا دوں گا۔ اس کے کان کی جانب جھکتے حمزہ نے کہا اور وہاں سے بھاگا۔ اسے آفس جانا تھا۔ شہریار نے اس کی دھمکی پر اسے گھورا اور پھر اس کی جانب دیکھا جہاں گڑیا کھڑی تھی، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے فوراً باہر کی جانب دیکھا جہاں گڑیا جلدی میں نکل رہی تھی اور کامران اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا جن میں حقارت تھی۔ شہریار کو اچھا نہیں لگا تھا، پر وہ جاننا چاہتا تھا اس لڑکی کو جو ایک بند کتاب کی طرح تھی۔ گڑیا گھبرائی تھی کامران کو یہاں دیکھ، اس لیے وہاں سے ایکسکیوز کر گئی، مگر کامران اس کے پیچھے آ گیا اور اس کی پکار پر اسے رکنا پڑا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے تو سوچا تھا شاید خودکشی کر چکی ہوگی، مگر تم تو اب تک زندہ ہو۔ کامران نے اسے دیکھتے تہماسگر اڑاتے انداز میں کہا۔ اس کی بات سن کر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، ماضی کی یادیں اس کے دماغ میں ابھرنے لگی تھیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ ایک بار پھر اس کی ذات پر وار کرنے لگا۔ جانتی ہو تم جیسی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے برباد کرتی ہیں۔ تم ایک ناگن سے کم نہیں، اپنے ہنستے بستے گھر کو ہی اجاڑ دیا تم نے۔ کامران نے کہا تو آنسو نکلنے لگے اس کے چہرے پر۔ اچانک اسے گھر سے کال آئی جسے دیکھ اس نے فوراً اٹھائی، مگر دوسری جانب سے یہ خبر سن کر اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ میں آ رہی ہوں، اس نے کہا اور فوراً بھاگی، جبکہ کامران اس کی تکلیف میں برستی آنکھوں کو حقارت سے دیکھتا رہا۔ ابھی وہ گئی تھی کہ اس کے پاس کوئی آیا جسے دیکھ وہ پہچان گیا کہ وہ کون ہے، اس لیے ادب سے سلام کیا۔ ہیلو سر، کامران نے اس سے کہا تو شہریار نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ گڑیا کو جاتے دیکھ پریشان ہو گیا تھا، اس لیے جلدی سے وہاں سے ایکسکیوز کرتے کامران کی جانب آیا۔ کیا مسٹر کامران آپ انہیں جانتے ہیں جو لڑکی ابھی یہاں سے گئی ہیں؟ آئی مین مس گڑیا، اس نے بے چینی سے پوچھا تو کامران نے اسے دیکھا اور سر ہاں میں ہلایا۔ جی میری ایکس وائف تھیں، اس کے یہ الفاظ تھے جو شہریار کو لگا اس کے کان یہ سننے سے پہلے ختم ہو جاتے۔ جس لڑکی سے اسے محبت ہوئی وہ شادی شدہ تھی۔ جی کیا یہ آپ مس گڑیا کے بارے میں ہی بول رہے ہیں؟ اور ایکس کیوں؟ شہریار کے لفظ کانپ رہے تھے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ چھوٹی سی نازک سی لڑکی طلاق یافتہ ہے۔ ہاں میں اسی بد ذات کے بارے میں بول رہا ہوں جو ایک بے حیا لڑکی ہے، مجھے گھن آتی ہے۔ ابھی کامران کے الفاظ ہی تھے، شہریار کو غصے سے پاگل کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس نے کامران کی آخری بات مکمل ہونے سے پہلے اسے ایک مکہ جڑا جو کامران کو زمین بوس کر گیا، پر شہریار اس وقت پاگل ہو رہا تھا، اسے لیے بپرے شیر کی مانند وہ اس پر ٹوٹ پڑا۔ ایک کے بعد ایک مکے اس نے کامران کو مارے، جبکہ کامران اپنا بچاؤ کرنے کے لیے چلانے لگا تھا، پر پھر بھی شہریار اسے مارنے سے باز نہیں آیا۔ احمد صاحب اور باقی سارے لوگ ان کی جانب بڑھے، جبکہ کچھ اور کولیگز اس سین کو اپنے موبائل میں کیپچر کرنے میں مصروف تھے۔ مسٹر شہریار ابراہیم، آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے اسے، احمد صاحب نے اور کچھ اور لوگوں نے بھی شہریار کو پکڑ کر دور کیا۔ کامران سے تیری ہمت کیسے ہوئی اس کے بارے میں یہ بکواس کرنے کی؟ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شہریار غصے سے پاگل ہوتے الفاظ بولے اور ایک بار پھر اٹھتے کامران پر جپٹا، مگر احمد صاحب نے اسے روکا۔ شہریار خود کو سنبھالو، سب دیکھ رہے ہیں، احمد صاحب نے کہا تو شہریار کی نظریں آس پاس چلتے موبائل اور کیمروں پر گئیں جس پر وہ لب بھینچتا بڑے بڑے قدم اٹھاتا یہاں سے باہر کی جانب۔ پاگل انسان، کامران نے اپنے ہونٹوں سے خون صاف کرتے بڑبڑایا۔ سب میں ہی چھ منگولیاں شروع ہو گئی تھیں، مگر کامران کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ گڑیا ہوٹل سے باہر نکلتے سیدھی ہاسپٹل کی جانب بھاگی جہاں اس وقت شمائلہ بیگم تھی۔ ان کی اچانک طبیعت خراب ہونے پر بوا انہیں یہاں لے آئی تھی اور گڑیا کو بھی کال کر کے یہاں آنے کا بتا دیا تھا، جبھی وہ جلدی سے یہاں ریش ڈرائیو کرتے پہنچی۔ اسے سامنے ایمرجنسی وارڈ کے پاس بوا نظر آئیں جو پریشان تھی اور ہاتھوں میں تسبیح تھامے پڑھنے میں مصروف تھی۔ بوا مما کہاں ہیں؟ گڑیا بھاگتے اپنے آنسو صاف کرتے ان سے پوچھنے لگے۔ گڑیا، وہ ڈاکٹر دیکھ رہے ہیں انہیں کیونکہ ان کی طبیعت اچانک ہی خراب ہوئی تھی، میں فوراً یہاں لے آئی، بس دعا کرو۔ گڑیا سے بولنے لگی تو وہ وہاں لگے نشست میں سے ایک پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ مما آپ پلیز صحیح ہو جائیں ورنہ آپ کی گڑیا اس بھری دنیا میں تنہا رہ جائے گی، اس نے اپنے آنسو صاف کرتے شدت درد سے کہا۔ کچھ لمحوں میں اس کے دماغ میں کچھ آیا جس پر وہ فوراً اپنے موبائل سے کوئی نمبر ڈائل کرتے اٹھی، مگر دوسری جانب سے کال اٹھائی نہیں گئی۔ اس نے کئی بار کال لگائی مگر نہیں اٹھائی گئی۔ اس نے اپنے بہتے آنسو صاف کرنے کے بعد وائس نوٹ ریکارڈ کرنے لگی۔
بھائی مما کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز یہاں آ جائیں، میں بہت اکیلی ہوں، تنہا ہوں، پلیز آ جائیں، مما اکیلی ہیں، انہیں اور مجھے آپ کی ضرورت ہے بھائی پلیز۔ یہ ابھی ریکارڈ ہی کر رہی تھی جب ڈاکٹر روم سے باہر آیا۔ وہ مڑ کر ان سے کچھ پوچھتی کہ وہ خود ہی بولے، سوری ہم انہیں بچا نہیں سکے، دماغ کی نسیں پھٹنے سے خون بہت تیزی سے ان کے دماغ کو متاثر کر گیا تھا، آئی ایم سوری۔ ڈاکٹر کے الفاظ گڑیا کو سن کر گئے تھے، جبکہ یہ الفاظ اس کے ریکارڈ ہوتے میسج میں قید ہو چکے تھے۔ اس کے ہاتھ سے موبائل گرا اور میسج سینڈ ہو گیا جہاں دوسری جانب اسی وقت سین کر لیا گیا۔ وہ سن سی بیٹھی تھی جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے بھری آنکھوں سے موبائل کو دیکھا اور کانپتے ہاتھوں سے وہیں بیٹھے بیٹھے موبائل اٹھایا۔ بھائی نام دیکھ اس نے کال اٹھایا، ابھی کان سے لگایا ہی تھا جب اسے کچھ سنائی دیا۔ وہاں سے اس کا بھائی تھا جو ایک بار پھر اسے قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ مار دیا تم نے میری ماں کو، میرے باپ کی تم کتنے قتل کرو گی، میرے باپ کی طرح تم کتنے قتل کرو گی، کیوں نہیں مر جاتی، کیوں ہمارے ہنستے بستے گھر کو تباہ کر گئی ہو، مجھے شرم آتی ہے کہ تم میری بہن ہو، نفرت کرتا ہوں تم سے، اور خبردار اگر تم میری ماں کے وجود کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھوا بھی۔ پہلے ان کی ضد کی وجہ سے میں نے تمہیں ان کے پاس رہنے دیا، مگر اب نہیں، میں آ رہا ہوں، ہاتھ مت لگانا۔ دوسری جانب سے کوئی اس کی زخمی روح کو اور زخمی کر رہا تھا اور گڑیا بس سنتی، آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، پر وہ ایک لفظ بھی اپنے بارے میں اپنی صفائی میں نہیں بول سکی تھی۔ اور دوسری جانب سے کال کٹ گئی جب بوا نے اسے تھاما۔ بیٹیا ہم سب اللہ کی امانتیں ہیں اور ایک نہ ایک دن ہمیں جانا ہی ہے، تو صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے گڑیا، بوا نے اس سے کہا تو گڑیا نے برستی آنکھوں کے ساتھ ان کی جانب دیکھا اور ان کے سامنے ہی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ بوا نے فوراً ڈاکٹر سے کہا تو وہ اسے فوراً روم میں لے گئے۔ بوا نے روتے اسے دیکھا جسے ڈاکٹر لے کر جا رہے تھے ساتھ، یا خدا اس بچی کی کتنی آزمائش باقی ہے، اسے صبر دے میرے مولا۔ وہ روتے خدا سے اس کے لیے دعا کرنے لگے۔ دنیا کے ان راستوں پر کھونے لگے ہیں، روحوں کے بجائے جسموں کی تلاش ہے، اپنے دردوں کے سائے سے بغاوت کرتے ہم اپنے لیے نئے شجر تلاش کرنے لگے ہیں۔ کچھ راہیں ہیں بے نام اور سونی تھیں جن کے مسافر ہم خود بننے لگے ہیں، جانے کب ان راستوں کا اختتام ہوگا جن راستوں پر ہم کھونے لگے ہیں۔ سارا آسمان رات کی تاریکی میں ڈوبا تھا، ہوائیں ایسا لگتا تھا جیسے کسی کے درد میں اس کے ساتھ رو رہی ہوں، جن کے سنگ پیڑوں کے پتے رقص کرتے افسوس میں اس سڑک کو دیکھ رہے تھے۔ تو ہسپتال کے اس کمرے میں ایک نفس کافی کمزور اور بے ہوش تھا، ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی جبکہ دوسرے ہاتھ میں مانیٹر کے ساتھ اٹیچ ہوئی وائر تھی جس پر مانیٹر میں چلتی سانسیں نارمل بتا رہی تھیں۔ اس وجود کی آنکھیں بے ہوشی میں بھی نم تھیں، جیسے وہ بے ہوشی میں دردوں کے حصار میں جکڑی ہو۔ چاند سے اندر آتی روشنی میں اس کا چہرہ ہلکا روشن تھا جبکہ باقی کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اس وجود کی آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی، پلکیں لرزی تھیں، ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے سے ٹکرائی تھیں۔ جب اس وجود نے اپنی آنکھیں کھولی، مما گڑیا نے آنکھیں کھولتے اپنی نم اور دھیمی آواز میں پکارا۔ اگلے ہی لمحے بیڈ سے جھٹکے سے بیٹھی ہوتی اس کو چکر سے آئے، مگر وہ نظر انداز کرتے سامنے کھلی کھڑکی کو دیکھنے لگی جہاں اس وقت چاند بادلوں سے گھرا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی تھیں۔ مما! تکلیف و درد کی شدت سے اس نے چیخ کر اپنی مما کو پکارا تھا، پر وہ کیسے آتی، وہ تو اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اسے تنہا کر گئیں، یہی سوچ آتے وہ چیخ کر رونے لگی۔ جب اندر نرس نے اس کی حالت ہی دیکھی تو ڈاکٹر کو بلانے بھاگی اور گڑیا کو اپنی مما کی یاد آئی، ساتھ وہ بیڈ سے اترتے جھٹکے سے اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپ اتار گئی۔ مما! بھائی! کیا بھائی آئے ہوں گے؟ اور مما بوا کہاں ہیں؟ اس نے جیسے خود سے سوال کیا اور باہر کی جانب بھاگنے کے انداز میں دوڑی۔ اسے یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ اس وقت بنا دوپٹے اور چادر کے ہے، بکھرے بالوں اور حولیے میں وہ ہر چیز کی فکر بھلائے کمرے سے باہر کی جانب بڑھی۔ جب اندر آتے ڈاکٹر اور نرس کو دیکھ کر رک گئی۔ آپ کو ابھی آرام کی ضرورت ہے، آپ کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، اگر اسی طرح روتی رہیں تو آپ کی حالت خراب ہو جائے گی، پہلے ہی آپ کو 3 دن بعد ہوش آیا۔ ڈاکٹر اور نرس نے اسے جانے سے روکا اور واپس بیڈ تک لانے لگے۔ جب وہ اپنے آپ ان سے چھڑانے لگی تو ڈاکٹر اس سے بولا،
اور وہ سرخ و سوجی آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھنے لگی۔ 3 دن اس نے بے آواز و اٹک اٹک کر کہا تو ڈاکٹر نے اس کا انداز سمجھتے سر ہاں میں ہلایا۔ مجھے بھائی کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے جانے دیں، ورنہ بھائی کو اور مما کو دیکھ بھی نہیں پاؤں گی۔ اس سے اچانک آپ نرس سے چھڑاتے کہا تو ڈاکٹر کے ساتھ وہ نرس اسے پکڑنے لگے۔ ارے آپ چادر تو لے لیں، اور آپ کے بھائی آئے تھے، وہ 2 دن پہلے یہ آپ کی مما کو لے گئے ہیں اور آپ کا بل بھی بھر چکے ہیں، ساتھ یہ دے گئے تھے کہ جب بھی اٹھیں تو یہ انہیں دے دیں۔ نرس نے اسے بتایا تو اس نے نرس کی جانب دیکھا جو اپنی یونیفارم کی جیب سے ایک اینولپ نکال رہی تھی، اور اسے تھماتے ڈاکٹر نے چھوڑنے کا اشارہ کیا اور چلا گیا۔ جب نرس سر ہلاتے اس کی چادر اور دوپٹہ دیتے کمرے سے چلی گئی۔ کانپتے ہاتھوں میں تھاما لیٹر اور سینے میں ابھرتے درد کو برداشت کرتے اس نے اس اینولپ کو کھولا۔ اندر ایک لیٹر تھا، ساتھ شاید کوئی چیک تھا جو بلینک تھا۔ اس نے چیک کو سائیڈ میں رکھا اور لیٹر کو پڑھنے لگی۔ میں جانتا ہوں جب تمہیں ہوش آئے گا تمہیں افسوس ہوگا کہ میں نے تمہارا انتظار کیے بغیر امی کو بابا کے پاس چھوڑ آیا، پر مجھے معاف کرنا، مجھ میں ہمت نہیں تمہارا سامنا کر سکوں یا تمہاری اس غلطی کو معاف کر سکوں۔ میں تمہارا بھائی ہوں، اس لیے یہ سب کیا، پر میں چاہ کر بھی بابا اور منی کی موت کو نہیں بھلا سکتا۔ میں اور چھوٹی واپس جا رہے ہیں، شاید تمہارے گناہ کی سزا یہی ہے کہ تم ساری زندگی اکیلی رہو، تنہا رہو۔ مما کی ضد کی وجہ سے تمہیں ان کے پاس رہنے دیا میں نے، اگر میرے بس میں ہوتا تو شاید تمہیں غیرت کے نام پر قتل کر دیتا، پر میں جاہلیت دکھا کر اور تمہیں قتل کر ساری زندگی ایسے پچھتاوے میں نہیں جلنا چاہتا جس میں تم جل رہی ہو۔ اس چیک میں جو رقم تمہیں چاہیے ہو لکھ لینا، اور میں ہر ماہ تمہارے لیے رقم بھیج دوں گا، پر تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، نہ تمہیں ساتھ رکھ کر اپنے اندر کے درد کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ تمہیں ایک وقت کہا تھا نا میں کہ لڑکی کی عزت اتنی نازک ہوتی ہے کہ ہلکی سی ٹھوکر سے بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، پر شاید اس وقت تم نے نہیں سمجھی، اس لیے آج خالی ہاتھوں چند رشتے اب بھی باقی ہیں، پر تم انہیں خود گنوا چکی ہو۔ تمہیں خوش رہنے کی دعا تو نہیں دوں گا، پر یہ ضرور کہوں گا کہ اب ایسا راستہ نہ چننا جس کا تم ایک بار پھر نقصان اٹھاؤ۔ تمہارا بھائی جو مجھے کہلانے پر شرمندگی ہوتی ہے۔ آخر میں سیاہی ہلکی تھی، جس کا مطلب واضح تھا کہ جس نے لکھا ہے وہ کتنا رویا ہے۔ رو تو یہ بھی رہی تھی، شدت سے پھوٹ کر زمین پر بیٹھتے بکھری سی۔ کاش میں ان لڑکیوں میں سے ہوتی جو محبت کو بھی قربان کر دیتی ہیں، مگر دیکھو آج میں کس طرح کی لڑکیوں میں شمار ہوں جو اپنے آپ بھی کسی نامحرم کی محبت میں رسوا کر دیتی ہیں، اور بچتا ہے تو پیچھے تو بس پچھتاوا جو آج میرے حصے میں آئے۔ شدت سے روتے وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو مارنے لگی۔ اس وقت اس کی حالت قابل رحم تھی، اگر کوئی دیکھ لیتا تو شاید اس پر ترس کھاتا۔ اوئے تو ٹھیک ہے؟ حمزہ نے اس سے پوچھا جو کب سے سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ 2 دن سے وہ گھر بھی نہیں گیا تھا۔ اس نے گھر میں یہ کہا تھا کہ وہ کسی میٹنگ کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہے اور پارٹی والی رات سے ہی حمزہ کے ساتھ موجود تھا۔ حمزہ اس کی حالت دیکھ اس لڑکی کے بارے میں معلوم کروا چکا تھا، پر وہ لڑکی 3 دنوں سے آفس ہی نہیں آئی تھی اور گھر پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ کچھ نہیں اور تو کھانا کھا لے، مجھے بھوک نہیں، اور ہاں کچھ نہیں اور تو کھانا کھا لے، مجھے بھوک نہیں، اور ہاں کیا گھر سے کسی کی کال آئی تھی؟ شہریار نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے حمزہ سے پوچھا جو اس کی حالت دیکھ اسے افسوس اور رحم کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں شہروز بھائی کا آیا تھا اور وہ بول رہے تھے کہ تجھ سے شادی کی بات کروں، کیونکہ جب تو دوسرے شہر سے واپس آئے گا تو مہوش سے تیری شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ شہروز نے اس کے چہرے کو دیکھ ایک لفظ تاثرات کو غور حمزہ نے اس کے چہرے کے ایک تاثرات کو غور سے دیکھتے ہر لفظ پر زور دیتے کہا تو شہریار کے تاثرات میں بے چینی، کچھ چھن جانے کا خوف، درد بکھر جانے جیسے کئی جذبے نظر آئے۔ تو بھائی کو بول دے کہ کام ضروری ہے اور میں 2-3 ماہ تک نہیں آ پاؤں گا۔ شہریار نے سگریٹ پھینکتے حمزہ کے ہاتھ تھامتے بے چینی سے کہا، جس میں ایک الگ سی آس امید تھی جیسے حمزہ اس کا کہا اگر کر دے گا تو مہربانی ہوگی۔ شہریار کی حالت اس وقت بکھری ہوئی تھی جیسے رات کی تاریکی بہار آسمان سے زمین پر ہی نہیں اس کے اندر بھی قطرہ قطرہ اتر رہی ہو۔ حمزہ نے اس کے انداز پر افسوس سے اسے دیکھا۔ شہریار تو کس سے بھاگ رہا ہے؟
خود سے، اس لڑکی سے، اپنی محبت سے، اپنے گھر والوں سے یا پھر مہوش سے؟ حمزہ نے کہا تو شہریار نے اپنی سرخ آنکھیں اس کی جانب اٹھائیں اور حمزہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک مرد کی آنکھوں میں تکلیف دیکھی، درد دیکھا، آنسو دیکھے جو لمحوں میں اس کی آنکھوں سے بہتا ہے۔ اس کی شیو میں جذب ہوا شہریار۔ حمزہ نے اس کے آنسو دیکھنے کے بعد اتنا کہا اور اس کے گلے لگانے لگا، اس کے قریب آیا، پر شہریار اس سے دور ہوا تو حمزہ وہیں رک گیا۔ میں تھک چکا ہوں۔ حمزہ خود سے بھاگتے، اپنی محبت اور اس لڑکی کے عکس سے بھاگتے جس کو دیکھتے میں سارا جہاں فراموش کر جاتا ہوں۔ تم میری حالت نہیں جانتے۔ اس وقت اس کامران کا منہ سے میں گڑیا کے بارے میں بکواس سن کر کتنا پاگل ہو گیا، اور کامران کی بات پر مجھے کتنا بڑا صدمہ ہوا تھا کہ وہ لڑکی جس سے کامران کے منہ سے میں گڑیا کے بارے میں بکواس سن کر کتنا پاگل ہو گیا، اور کامران کی بات پر مجھے کتنا بڑا صدمہ ہوا تھا کہ وہ لڑکی جس سے میں نے محبت کی، جسے چاہا، وہ طلاق یافتہ ہے۔ شہریار نے بیڈ کے کنارے سے اپنا سر ٹکاتے نم زدہ لہجے میں کہا، جبکہ یہ آنسو تھے جو بہتے اس کے قلموں سے گزرتے اس کے سر کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کی بات سن کر صدمہ تو شہریار کو بھی ہوا تھا کہ وہ چھوٹی سی نظر آنے والی لڑکی طلاق یافتہ ہے۔ کیا وہ لڑکی شادی شدہ ہے؟ حمزہ نے شوق سے پوچھا۔ حمزہ نے شوق سے پوچھا، جس پر شہریار بس سر ہلا گیا۔ کیا تجھے اس لڑکی کی طلاق یافتہ ہونے سے مسئلہ ہے؟ حمزہ نے وہ سوال کیا جو شہریار کی بات سن کر اس کے دل میں آیا تھا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ وہ چاہے طلاق یافتہ ہو یا کوئی بھی ہو، مجھے اس سے محبت ہے اور مجھے میری منگنی شدہ ہونے کا دکھ ہے، اس سے بھی زیادہ جب چاہا، اور ماما کو معلوم ہوگا تو انہیں کتنا دکھ ہوگا کہ میں نے ان کی بات کا مان نہیں رکھا۔ اس کی بات سن کر شہریار جھٹکے سے اٹھتے بولا، تو بات تو کر، ابراہیم انکل اور آنٹی سے تجھ سے محبت کرتے ہیں تو تیری پسند اور محبت کو کیسے نہیں سمجھیں گے؟ حمزہ نے کہا تو شہریار اس کی بات سن کر چونکا۔ ہاں، مجھے بابا سے بات کرنی چاہیے۔ شہریار کچھ سوچتا اٹھا اور فوراً سے اپنی شرٹ کے 2 بٹن جو وہ گھبراہٹ میں کھولے ہوئے تھا وہ بند کرتے بولا، اور بھاگتے گاڑی کی چابیاں اٹھائے باہر نکل گیا۔ حمزہ نے اس کے چہرے پر امید دیکھی تو دل سے اس کے لیے دعا کی، اللہ تجھے تیری محبت عطا کرے۔ حمزہ نے اس کے لیے دعا کی، پر قسمت تو خدا ہی جانتا تھا کہ حمزہ کی دعا قبول ہوئی بھی تھی یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہوئی تھی۔ وہ کافی دیر روتی رہی، اپنے درد، اپنے آنسو خود ہی چنتے، خود کا سہارا دیے اپنی روح میں سمیٹنے لگی۔ کافی دیر بیڈ کے کنارے سے لگی خود کو قابو کرتے اپنے درد کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جب درد حد سے زیادہ ہوا اور اس کی برداشت ختم ہوئی، اپنے آنسو صاف کرتے اٹھی اور بیڈ کے کنارے اپنی چادر اٹھاتے اس نے سائڈ ٹیبل پر بڑا پرس اٹھایا اور ساتھ ہی لیٹر اور خالی چیک پرس میں رکھتے وہ خود کو چادر میں کور کیے باہر کی جانب بڑھی۔ اس کی آنکھیں اب بھی برس رہی تھیں اور وہ بنا کسی کی جانب دیکھے ہاسپٹل کے بیرونی حصے کی جانب بڑھی۔ اس نے باہر نکل کر کوئی آٹو نہیں روکا، بس روتے سڑک پر چل رہی تھی۔ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں ماما، دھیرے سے اس نے الفاظ کہے۔ سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھا جو اپنی نارمل رفتار سے زیادہ تیز تھی۔ اس نے کسی کے کہے الفاظ سنائی دیے، دور ہٹو۔ کیا محبت لگا رکھی ہے؟ آج کل کوئی محبت نہیں کرتا، بس وقتی جذبات ہوتے ہیں اور چند لمحوں کا ساتھ ہوتا ہے، حسین لمحات ہوتے ہیں جو ہم ساتھ گزارتے ہیں۔ نہ میں تم سے محبت کرتا ہوں نہ تم کرتی ہو سنجے، تمہیں عادت ہے محبت نہیں۔ وہ اس کا چہرہ جبڑوں سے پکڑتا ایک ایک لفظ چبا کر ادا کرتا اسے سخت کر گیا، اور وہ بس نرم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھنے لگی جو کبھی اس سے محبت کا دعوے دار تھا۔ اس کا ایک ایک قدم سڑک کے کنارے سے سڑک کے درمیان کی جانب اٹھ رہا تھا۔ اسے اس وقت سڑک نہیں دکھائی دے رہی تھی، بس دھند تھی جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی نظر آ رہے تھے، اور وہ لڑکی بری طرح سے سسکتے رو رہی تھی اور وہ لڑکا بے رحم بنا اس کی ذات اور محبت کو عادت کا خطاب دے رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کے آنسو پوچھتے اسے سمیٹنا چاہتی تھی، اس کے درد کو کم کرنا چاہتی تھی، اسے اپنے کندھے کا سہارا دینا چاہتی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اس وقت روتے اس لڑکی کی مدد کرنے بیچ سڑک پر آ گئی ہے۔ اسے اچانک اپنے بے حد قریب سے ہارن کی آواز سنائی دی جس پر سائے اور عکس ہوا میں گم ہوئے، اور وہ خود کو گاڑی کے سامنے دیکھتے ہٹ بھی نہیں پائی اور زمین بوس ہوئی۔ وہ جلدی سے باہر آتا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اپنی شرٹ کے اوپر کے کھلے بٹن میں سے ایک کو بند کرتا گاڑی فل اسپیڈ سے زن سے لے اڑا۔ اب تمہیں میں اپنے پاپا سے مانگ لاؤں گا، تم صرف میری ہوگی، وہ ریش ڈرائیو کرتا خود سے کہتا۔ اپنے گھر سے کافی
قریب تھا کہ اسے ایک لڑکی سڑک کے درمیان چلتی نظر آئی۔ وہ ہارن دے رہا تھا کہ وہ دور ہٹے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اچانک وہ لڑکی مڑی اور چہرہ دیکھ شہریار نے تیزی سے بریک لگایا۔ وہ قریب ہی تھا، مگر وہ گڑیا کو ہٹ کرنے سے پہلے روک چکا تھا، پر وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت اتنا خوفزدہ ہو چکا تھا کہ مرد ہو کر کانپ رہا تھا۔ وہ ڈر اسے اس بات پر نہیں تھا کہ وہ کسی کو مار چکا ہے یا مار دیتا، بلکہ گڑیا کی حالت دیکھ ڈر گیا تھا۔ اسے کھونے کا خوف نے اسے سخت کر دیا تھا۔ اس کا دل بے حد دھیرے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ اپنے ہاتھوں خود کو مارنے والا تھا۔ رات کا تیسرا پہر تھا، سڑک خالی تھی، مگر شہریار سنتا۔ کانپتے ہاتھ سے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور لرزتے پیروں سے باہر کی جانب اپنا ایک پیر باہر نکالتا کھڑا ہوتے ڈگمگایا۔ اگر گاڑی کا دروازہ نہ تھامتا تو وہ شاید گر چکا ہوتا۔ اس نے لرزتی ٹانگوں کے ساتھ اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے اور 2 قدم چلتا اس کے سر کے پاس آ رکا، اور اچانک زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھا۔ گڑیا کا سر سڑک کی جانب تھا، جبکہ اس کی چادر سے چہرہ چھپ گیا تھا۔ شہریار نے کانپتا ہاتھ بڑھایا اور اس کے چہرے سے چادر ہٹائی، جس پر آدھا چہرہ نظر آیا۔ سوجی آنکھیں، چہرے پر آنسوؤں کے نشان دیکھ اس کا دل درد سے پھٹنے لگا۔ تم یہاں اس حال میں کیسے میری جان؟ میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، اپنی زندگی کے وہ لمحے، وہ یاد تمہیں بنانا چاہتا ہوں جو میرا سب کچھ ہو، میرے جینے کی وجہ، میری زندگی کا سچ، میرا حاصل۔ شہریار نے کہا تو اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر رابیل کے چہرے پر گرا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا کیونکہ تم میری ہو، اس نے کہتے اپنے آنسو صاف کیے اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی کی جانب جلدی سے بھاگا۔ اب اس کا دل بس ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ اس کی گڑیا ٹھیک ہو۔ بس ہاسپٹل کچھ فاصلے پر ہی تھا، جبھی وہ اسی لیے اسی ہاسپٹل میں گیا جہاں سے وہ کچھ دیر پہلے آئی تھی۔ پر وہ اگر یہاں کچھ بھول کر جا رہا تھا تو وہ رابیل کا پرسہ، جس میں ایسی پہلی تھی جو شاید ہی اسے سمجھ آتی۔ وہ کچھ ہی منٹ بعد ہاسپٹل پہنچ گیا اور اب اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اندر کی جانب آیا، جب ایک نرس جو وہی تھی جس نے اسے اس کے بھائی کا انویلپ دیا تھا، اس کے پاس آئی۔ جب کہ وہ اندر داخل ہوتے اتنی تیز چیخا کہ سب ہی لرز گئے۔ اس نے ڈاکٹر کو پکارا تھا۔ سر، ڈاکٹر آ رہے ہیں آپ، نرس نے کہتے اسٹریچر کی جانب اشارہ کیا۔ جب شہریار نے گڑیا کو لٹایا تو نرس بولتے بولتے رکی۔ انہیں کہا بھی تھا کہ یہ ویک ہیں، ابھی نہ جائیں، کچھ دیر آرام کے بعد چلی جائیں، کچھ کھائیں۔ بٹ آپ ویسے ان کے کیا لگتے ہیں؟ نرس نے کہتے اسی روم میں لے گئی جہاں وہ آئی تھی۔ میں وہ نرس کی بات سن کر چونکا، کچھ کہنے لگا کہ وہ بولی شاید دوست ہوں گے، پر آپ کو اس وقت ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بیچاری اپنی ماں کو بھی کھو چکی ہیں اور شاید کوئی رشتہ دار بھی، اوپر سے بھائی بھی اکیلا چھوڑ گیا، ایک بار ملا بھی نہیں۔ نرس اسے ڈرپ لگاتے بتانے لگی۔ اور پھر ڈاکٹر بھی آ گیا، شاید ڈر اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ یہ صبح تک انشاءاللہ ہوش میں آ جائیں گی، پریشان نہ ہو، ڈاکٹر کہتے چلا گیا، جبکہ شہریار تو نرس کی بات سن کر ہی پریشان ہو چکا تھا۔ اس کی محبت اتنی تکلیف میں تھی اور وہ بے فکر اپنے ہی روگ میں تھا۔ اسے اس کے بھائی پر بے حد غصہ آیا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا اور پھر اس کے پاس ہی بیٹھا۔ ساتھ چہرہ دیکھنے لگا جو روتے درد سے گھرا۔ بے ہوشی میں بھی وہ اپنے درد سے مقابلہ کر رہی تھی۔ بے اختیار ہی اس کا ہاتھ اٹھا اور اس کے چہرے پر آنسوؤں کے لرزتے نشان پر رکھ گیا۔ جانے کتنی دیر وہ اسے بیٹھے دیکھتا رہا، اسے یہ اندازہ نہیں ہوا سورج نکل چکا ہے۔ واقعی صحیح کہتے ہیں، محبت جن سے ہو، انہیں دیکھتے ساری عمر بھی گزار دیں تو بھی دل نہیں بھرتا۔ اس وقت یہی حال شہریار کا بھی تھا۔ وہ چہرہ دیکھنے اس کے دیدار میں اتنا ڈوبا تھا کہ اسے اندازہ نہیں ہوا کب اس کی آنکھوں میں جنبش ہوئی اور وہ ہوش میں آئی۔ کب وہ اپنی آنکھیں کھولتے اٹھی۔ مما، یہ الفاظ کہتے وہ بیٹھی اور اسی الفاظ نے شہریار کو ہوش دلایا۔ دنیا جہاں سے بے فکر، جو گڑیا کی آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہا تھا، چونکتے فوراً گڑیا کی جانب بڑھا جو سسکیاں لے رہی تھی۔ مما، آپ بھی مجھے اس بڑی دنیا میں اکیلا کر گئی، میں کیسے اس دنیا کا مقابلہ کروں، کیسے رہوں گی سب کے بغیر؟ مجھے بھی آپ کے پاس آنا ہے۔ اس نے آخری الفاظ کہے اور ساتھ اپنا ہاتھ اپنی ڈرپ کی جانب بڑھایا۔ جب شہریار اس کا مطلب سمجھتا، فوراً اس کا ہاتھ تھام کر روک گیا اور کسی کا لمس پاتے وہ اپنے فوراً ہاتھ پیچھے کھینچنے لگی۔ کیا کرنے لگی ہیں آپ؟ اور اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، زندگی خدا کی دی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، نہ کہ اسے ختم کرتے ہیں، شہریار نے اسی کے انداز میں کہا جس میں پہلی بار گڑیا نے اسی الفاظ کہے تھے۔
اس کے الفاظ سن کر اور اسے دیکھ وہ آنسو سے تر آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بس ایک بات جان لیں، یہ دنیا ہے اور یہاں ہر شخص کے دو چہرے ہوتے ہیں۔ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ کبھی آپ کو وہ نہیں دے سکتا جس کی تلاش آپ کو ہے۔ اپنا وقت نہ برباد کریں سر، اور ان راستوں سے منہ موڑ لیں جن کی عکاسی آپ کی آنکھیں کر رہی ہیں۔ سوائے درد کے کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برس رہے تھے جو اس کے ہاتھ پر گر رہے تھے جس کو اب تک شہریار نے تھام رکھا تھا، اور وہ بس اس کی آنکھوں کو میں دیکھتے بول رہی تھی۔ کیا تھا ان میں کہ شہریار کی پکڑ خود ہی اس کے ہاتھ پر ڈھیلی ہوئی اور پھر ہاتھ چھوٹ گیا، جس پر گڑیا نے آہستہ سے خود ہی ڈرپ کو اپنے ہاتھ سے جدا کیا اور اپنی چادر لیتی مڑی اور ایک نظر سامنے اب تک فریز ہوئے شہریار کو دیکھا جو اپنا خالی ہاتھ ہی دیکھ رہا تھا اور اسی انداز میں اب تک کھڑا تھا جسے انداز میں اس کا ہاتھ چھوٹا تھا۔ وہ بنا اپنے آنسو صاف کیے کمرے سے نکل گئی۔ جب شہریار اسی طرح جیسے جھکے کھڑا تھا اسی طرح زمین پر بیٹھا۔ کیا واقعی میری محبت، میرا عشق میری آنکھیں بیان کر دیتی ہیں یہ راز؟ کیوں میری آنکھوں سے سب جان جاتے ہیں؟ کیا میں چھپا نہیں پاتا؟ کیا کہنا چاہتی تھی وہ؟ کیا اس کے لفظوں میں یا خدا کیسی پہیلی ہے؟ یہ کیا بتانا چاہتی ہے؟ کیا وہ مجھے غلط بول رہی ہے یا خود کو غلط بول رہی ہے؟ وہ اپنی سرخ آنکھوں اس راستے پر گاڑے خود سے بولا جہاں سے گڑیا ابھی گئی تھی۔